السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک آرمی نے سپاہی کی نوکریاں اناؤنس کر دی ہیں۔ ان نوکریوں پر پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور وہ کینڈیڈیٹ جن کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے یا ان کے پاس مڈل کی تعلیم ہے تو وہ ان پہ فوراً سے اپلائی کریں، یا اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ سپاہی کلرک پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کون اپلائی کر سکتا ہے، تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے، آپ کا قد کیا ہونا چاہیے اور آپ کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار موقع ہے آرمی میں شامل ہونے کا ایز اے گورنمنٹ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ میں سرکاری نوکریوں میں بہت ہی اچھی یہ ایک جاب اپرچونٹی ہے، اس پہ اپلائی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاک آرمی نے سپاہی اور سپاہی کلرک کی پوزیشنز اناؤنس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وزٹ کرنا ہے vulearning.com.pk کو وزٹ کرنا ہے، یہاں پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں۔ پورے پاکستان کے مختلف جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں، وہ اپلائی یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ایج لیمٹ جو ہے کم سے کم 17 سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اور میکسیمم ایج جو ہے 23 سال تک کے امیدواران جو ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اس پہ اپلائی کرنے کے خواہش مند افراد ہیں وہ صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ نے جو بھی آپ کے علاقے میں آرمی کا کوئی بھی وہاں پہ آفس ہے تو آپ نے وہاں چلے جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیمی قابلیت پوری آپ اس کو فلفل کرتے ہیں تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے فوراً اس پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ تعلیمی قابلیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ مڈل والے، میٹرک والے اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 17 سال سے لے کر 23 سال تک اپلائی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جن کے فادر جو ہیں آرمی میں تھے اور ان کی شہادت ہو گئی ہے تو ان کو 1 سال کی ریلیکسیشن اس میں مل جائے گی۔ ہائٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اگر جس نے جنرل سپاہی پہ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے 5 فٹ 4 انچ کی ہائٹ چاہیے۔ جس نے کلرک پہ اپلائی کرنا ہے یا کوک پہ اس کی 5 فٹ 3 انچ ہے۔ جس سے ملٹری پولیس کے لیے کرنا ہے اس کی 5 فٹ 8 انچ ہے، یا اگر جس نے سینٹری پہ کرنا ہے 5 فٹ 3 انچ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جنرل ڈیوٹی سپاہی، جس نے جنرل ڈیوٹی سپاہی پہ اپلائی کرنا ہے اس کے لیے کم سے کم میٹرک کی تعلیم چاہیے۔ اور جس نے کلرک کے لیے اپلائی کرنا ہے یا اسٹور مین کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ ایف اے یا ایف ایس سی کے طور پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ایف اے اور ایف ایس سی میں وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے آئی سی ایس کی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آئی کام کی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب 12 سالہ تعلیم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سینٹر جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اکراس تو پاکستان ہے۔ کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے نیئرسٹ جو بھی پاکستان آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ اسکیجول کے اکارڈنگ وہاں پہ جا سکتا ہے اور اپنے سارے جو نیسیسری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے لازمی لے کے جانے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کون سے ہیں؟ ڈسٹرکٹ ہر شہر میں مختلف اس کے کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ اضلاع ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل لاہور ہے، لاہور میں یہ نہیں ہے کہ صرف لاہور ہوگا، نو، لاہور کے اتنے سارے ڈسٹرکٹ ہیں، لاہور ہے، قصور ہے، شیخوپورہ، ساہیوال، ننکانہ، چنوٹ، اکاڑا، مطلب اس میں پورا لاہور ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ شامل نہیں ہوگی، نہیں، پورا لاہور شامل ہے، ملتان ہے، سیم ہے، اسی طرح سے پورے پاکستان سے آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے ڈاکومنٹس کون سے لے کے جانے ہیں؟ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس لے کے جانے ہیں۔ اگر آپ جو ہے جنرل اس کے ڈیوٹی سپاہی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل ڈیوٹی سپاہی کے لیے تو آپ نے میٹرک کے لے کے جانے ہیں۔ اگر آپ کلرک یا اسٹور مین کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے میٹرک کے بھی لے کے جانے ہیں، ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس جو بھی کیے وہ بھی سرٹیفکیٹ لے کے جانے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 اٹیسٹڈ کاپیز لازمی لے کے جانی ہے۔ اٹیسٹڈ کاپیز وہ ہوگی جو آپ کسی بھی گورنمنٹ کے آفیسر سے 17 گریڈ کے آفیسر سے اس کو اٹیسٹ کروائیں گے، وہ آپ نے لے کے جانی ہے۔ نیکسٹ آپ نے اوریجنل سی این اے سے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 18 ایئرس پلس ہیں تو آپ کا سی این اے سے ہوگا، اگر آپ سے اس سے بلو ہیں تو آپ کے پاس بے فارم ہوگا، بے فارم آپ نے لازمی لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ کے پاس بے فارم ہے آپ کہیں کہ آئی ڈی کارڈ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو بے فارم بھی چلو نہیں لے کے جاتے، نہیں، آپ نے وہ لے کے جانا ہے۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل لازمی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس بھی ڈسٹرکٹ سے، جس بھی سٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ڈومیسائل کا سرٹیفکیٹ۔
آپ نے پاسپورٹ سائز پکچرز بھی لازمی لے کے جانی ہے اور فادر کی CNC کاپی بھی اس میں لے کر جانی ہے، ٹھیک ہے۔ فار سن آف مارٹرز، وہ لوگ جن کی مطلب فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے فادر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، جو آرمی میں آلریڈی ان کے فادر ورک کر رہے تھے۔ اچھا، یہ جتنے بھی ریکروٹمنٹس ہیں یہ میرٹ بیس میں ہیں، اسٹرکٹلی میرٹ بیس، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وداؤٹ میرٹ بھی ہو جائے گا، چلو کسی کو کہیں گے کوئی سفارش کر دے گا، نو، سفارش کے بیس پہ یہ بالکل بھی نہیں ہے، دے آر اونلی میرٹ بیس، ٹھیک ہے۔ لیٹ کمرز جو لوگ آئیں گے یا ان کے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہوں گے تو وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہوں گے، تو آپ نے لازمی لے کے جانا ہے۔ اچھا، ہم اس کو جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وائی جوائن پاک آرمی؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ آرمی کو جوائن کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ کو بہت ہی اچھا گورنمنٹ میں رینک ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایز اے اچھے نیشن پرائڈ کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ پوری قوم کو سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کمپٹیٹیو سیلری دی جاتی ہے اور بہت بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکوموڈیشن دی جاتی ہے، میڈیکل دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آرمی کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور ایک کیریئر میں بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ ایک اچھے ادارے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ایڈ میں کیا کیا ہے، وہ اب میں فردر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ پاک فوج میں سپاہی کی بھرتی، ٹھیک ہے، سپاہی کی پاک فوج میں DSF کور میں اس کے سپاہی کی بھرتی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خواہش مند جو بھی امیدواران اپلائی کرنا چاہتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ نے جانا ہے، آپ چلے جائیں اور جا کے اس پہ فوراً سے اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی اہلیت کیا ہے؟ پاکستان کے تمام اضلاع کے جو شہری ہیں وہ اس پہ اہل ہیں، ٹھیک ہے، اور عمر جو ہے تقریباً آپ کی 17.5 سال سے لے کر 23 سال تک جو ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس کی رعایت بھی دی ہوئی ہے، کہاں پہ؟ عمر کی حد میں جو گریجویشن جس نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ ان کے پاس ڈگری ہے تو ان کے لیے 1 سال کی رعایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو شہدا ہیں اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والے لواحقین ہیں ان کے لیے 2 سال کی رعایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلوچستان اور فاٹا کے لیے بھی جو امیدواران وہاں سے اپلائی کریں ان کو بھی 3 سال کی رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ قد کیا ہوگا اس میں؟ سپاہی کلرک کے لیے کم از کم 5 فٹ 3 انچ کا قد ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تعلیمی قابلیت یہی ہے، میٹرک ان کے لیے ہوگی جو جنرل ڈیوٹی پہ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بلوچستان والے ہیں ان کے لیے مڈل تعلیم چاہیے، اور سپاہی کلرک کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ، اگر آپ کا A گریڈ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، B ہے تو بھی اچھا ہے، C گریڈ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں سپاہی کلرک کے لیے۔ یہ نہیں سمجھنا آپ نے کہ آپ کے مارکس کم ہیں تو پتہ نہیں آپ اپلائی کر سکتے، نہیں، آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے۔ دستاویزات کون سے چاہیے ہوں گے؟ آپ نے اپنی اصلی 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں لے کے جانی ہیں جس میں 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں ہوں گی، اپنا ڈومیسائل لے کے جانا ہے، اور آپ نے انٹرویو کے لیے اس دن چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، راولپنڈی جو ہے شہر، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ راولپنڈی میں صرف راولپنڈی، نہیں، یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے اور اس میں یہ ڈفرینٹ ڈیٹس بتائی ہیں، رجسٹریشن کی یہ تاریخیں ہیں، تو آپ نے جانا ہے اور رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے فوج میں راولپنڈی ہے تو اس کے سارے اضلاع شامل ہو گئے، اٹک آ جاتا ہے اس میں، چکوال، اسلام آباد، سب کچھ، لاہور ہے تو اس میں یہ سارے اس میں اضلاع آ رہے ہیں، ملتان ہے تو اس میں سارے اضلاع، سوئی، اسی طرح سے پورے پاکستان سے اس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل بھی دیر نہیں لگانی، فوراً سے اپلائی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ میرے پاس اب ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں اپلائی نہیں کرتی، یا اگر آپ کے پاس اصلی ڈگریز ہیں اور سرٹیفکیٹس ہیں تو آپ نے فوراً اپلائی کریں تاکہ آپ کو ایک اچھے محکمے میں ایک شاندار اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہیں سب سے پہلے ویڈیوز اس کی آپ کو ملیں گی۔ تھینک یو۔